وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلی العظیم. محترم سامعین اکرام، آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. مختصر تشریح ان آیات کی وہ یہ ہے، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، بغیر آزمائش کے، بغیر تکالیف آئے تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور ان حالات کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا جن حالات کا سامنا تم سے پہلے والی امتوں نے کیا. انہیں سختیاں پہنچیں، انہیں تکالیف پہنچیں، ان پر مصیبتیں آئیں اور اس حساب سے آئیں، اتنی زیادہ سختیاں، تکالیف، پریشانیاں ان پر آئیں کہ وہ ہل گئے اور رسول کے ساتھ ایمان والے وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن خبردار رہو بے شک اللہ کی مدد وہ قریب ہے. دوسری آیت کریمہ جو سورہ یوسف کے آخر میں ہے، اس کا مختصر مفہوم وہ یہ ہے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے نافرمان بندوں پر آنے والے عذاب میں تاخیر ہوئی، اس قدر ان کو مہلت دی گئی حتیٰ اذا استیأس الرسل کہ رسول وہ مایوس ہو گئے، رسول ان کی ہمتیں کم ہونے لگیں اور انہیں یہ گمان ہوا کہ
ان سے جو عذاب کے وقت کی تعیین میں جو انہوں نے عذاب کا وقت اپنی فہم کے اعتبار سے مقرر کیا تھا اس میں ان سے غلطی ہوئی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تو جب رسولوں کی کیفیت اس درجے پر پہنچی جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آئی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور جب ہماری مدد آئی تو ہم نے اپنے پرانے طریقے کے مطابق ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو اس عذاب جو آیا اس سے بچایا، اور نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو اس عذاب میں مبتلا کیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب جب آ جائے تو آنے کے بعد وہ نافرمانوں سے، ظالموں سے واپس نہیں ہوتا، وہ پھر آتا ہے تو آتا ہے. یہ تو ضرور ہے کہ اس کے آنے میں انسان کے گمان کے مطابق تاخیر ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو اس عذاب کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن انسان کا علم انتہائی محدود ہے، اس کی فہم، اس کی دانش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انسان کی فہم، اس کی دانش میں اس عذاب کے آنے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ عذاب ایک دفعہ آتا ہے تو آنے کے بعد اس عذاب کو واپس نہیں کیا جاتا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح آپ کو گزشتہ ساری امتوں کے حالات میں ملے گا کہ عذاب کے آنے میں تاخیر تو آپ کو ملے گی. انسانوں کے، مؤمنین کے، ان کے رسولوں کے فہم کے اعتبار سے عذاب شاید دیر سے آیا، لیکن جب آیا تو وہ واپس نہیں ہوا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. سمجھنے، غور کرنے کی دعوت ہے کہ ان کے واقعات میں غور کریں. ان واقعات میں غور کرنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقوں کا پتہ چلے گا. ما کان حدیثا یفترا. اور یہ جو قرآن کریم کتاب ہے جس میں پرانی امتوں کے واقعات ہیں، مختلف ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یہ کسی نے کسی گوشے میں بیٹھ کر، کسی کمرے میں بند ہو کر ان کو خود گھڑا نہیں ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ. بلکہ اس قرآن کریم میں جو باتیں آپ پر نازل کی گئیں، آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلائی گئیں، یہ انہی باتوں کا تکرار ہے جو پہلی کتابوں میں بھی ذکر کی جا چکی ہیں. پرانی کتابوں میں بھی آپ کو ان واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن کریم میں دوبارہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد وہ ان واقعات کی تصدیق ہے. اور تصدیق سچ بات کی جاتی ہے، جھوٹی بات کی، خود ساختہ بات کی تصدیق نہیں کی جاتی. جھوٹ کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی صورت بدلتا رہتا ہے، سچ ہمیشہ ایک رہتا ہے. یہ واقعات جو اس مبارک کتاب میں، قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے، اسی طرح کے بے عینہ واقعات آپ کو گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ملیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعات سچے ہیں. یہ واقعات انسانوں پر، اس کرۂ ارض پر آنے والے انسانوں پر پیش آ چکے ہیں. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی حکایات نہیں ہیں کہ اپنے طور پر ان کو گھڑا گیا ہے، اپنے طور پر ان کو ذکر کیا گیا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ.
وتفصیل کل شیء، اور اس قرآن کریم میں ایک اور بات جو آپ کو ملے گی، اس مبارک کتاب کی ایک اور صفت جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن کریم یہ ہدایت ہے، یہ صحیح راستے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یہ رحمت کا باعث ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لقوم یؤمنون، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں، جو ایمان کی صفت کو اختیار کرنے والے ہوں، ورنہ یہی قرآن کریم، یہی کتاب بہت سے لوگوں کے لیے رحمت کے بجائے عذاب کا باعث ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ان کے حق میں دلیل ہونے کے بجائے ان کے خلاف دلیل بننے کا سبب یہ قرآن کریم قیامت کے دن بنے گا۔ یہ اس دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ جو آپ نے سماعت فرمایا، اور تیسری آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی وہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے زبانی جو پیروکار اپنے آپ کو گردانتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ ان یہودیوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر ایک نبی ہیں، وہ اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب انسانوں میں سے ایک عظیم انسان ہیں، ہم انہی کے پیروکار ہیں، تو گویا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو یہ تم دل سے کر رہے ہو تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اس لیے کہ موت کا مطلب وہ انسان کا اپنے خالق سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے کہ موت کا مطلب وہ اس انسان کا جو اپنے خالق سے ایک فاصلے پر ہے، دور ہے، موت کا مطلب اس فاصلے کا ختم ہونا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انتقال کے لفظ کو اردو میں ایک اور لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ وصال کا لفظ ہے۔ وصال کا معنی ملنے کا ہے، موت کو، مرنے کو وصال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس انتقال کے ذریعے مرنے کے بعد انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم اے یہودیوں اپنے اس دعوے میں جو کہ تم اپنے اس جھوٹے منہ سے کر رہے ہو سچے ہو، اور یہ دعویٰ تمہارا دل سے ہے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کا مطلب کہ تم اپنی اس بزدلی کو چھوڑ کر میدان جہاد میں ان صورتوں کو اختیار کرو جن میں موت کے آنے کا زیادہ احتمال ہے، جن میں موت کے آنے کا، تمہارے مر جانے کا زیادہ چانس ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن جب آپ ان کو یہ چیلنج کریں گے، جب آپ ان سے اس طرح کہیں گے کہ تم اپنے وعدے میں اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، ہرگز، کبھی بھی۔ قرآن کریم میں یہی آیت حفاظ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور وہاں بھی موجود ہے، اور وہاں تاکید میں مزید زیادتی ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، کہ یہ یہودی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس دعوے میں کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں،
ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ ہیں، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے، ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ حقیقی طور پر دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف زبان پر آنے والا ایک جملہ ہے جس کا دل سے، جس کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ موت سے گھبراتے ہیں، یہ موت سے بھاگتے ہیں، یہ موت سے منہ موڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن ہماری موت آئی اس دن ہمارا اصل حساب شروع ہوگا، اس دن ہمارا جو اندر کا جھوٹ ہے وہ عیاں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو دھوکہ کسی کا نہیں چلتا، انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، یہ میں اور آپ تو یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو دلوں کے بھید جانتے ہیں، جو نظر کی بد نظری کو جانتے ہیں، جو دل میں آنے والے خیالات سے واقف ہیں، ان کے سامنے کس طرح یہ چال کام آئے، کس طرح یہ دھوکہ وہاں چل پائے، تو ان کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جس دن ہماری موت آئی وہ حقیقی معنوں میں ہماری موت ہوگی اور اس دن ہمارا اصل حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس لیے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، لیکن یہ مطمئن رہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے صحیح طور پر واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں صحیح لوگ بھی ہیں اور غلط لوگ بھی ہیں۔ یہ 3 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی اور اس کا مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایمان یہ نام ہے غیب پر یقین رکھنے کا۔ ایمان کا مطلب ان چیزوں کو ماننا ہے جو ہم نے نہیں دیکھی۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اس بات پر ایمان لاتا ہے اور دل سے ایمان لاتا ہے کہ جنت ہے، کہ جہنم ہے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہ سوال ہے، کہ جواب ہے، کہ حشر کا میدان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدیں ہیں۔ یہ سب اگر آپ غور کریں تو ان سب نے ہونا ہے، ان سب نے مستقبل میں ہونا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ انسان کو ان باتوں کے ماننے پر نوازنے کا وعدہ ہے، ان غیب کی باتوں کو جھٹلانے پر جہنم اور عذاب اور وعید کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ فرشتوں کا حال ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ جنت کا، نہ جہنم کا، نہ انعام کا، نہ عذاب کا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے لیے بہت سی باتیں وہ غیب کی باتیں نہیں ہیں۔ فرشتوں کی دسترس، فرشتوں کی پہنچ وہ انسان کے مقابلے میں کافی آگے کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس طور پر ہم کلام ہوتے ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ جس طرح کے انسان قریب نہیں ہے جسمانی اعتبار سے۔ تو چونکہ فرشتوں کو یہ والا غیب کا ان کے حق میں معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، اسی لیے ان سے یہ وعدوں کا اور وعیدوں کا بھی ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ سورہ اسراء 15ویں سپارے کی صورت ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ کفار مکہ کے سامنے کیا تو وہ پہلی باتوں کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اس بات کا انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ مذاق اڑایا. یہ کیا بات ہے؟ ایک رات میں رات کی بھی کچھ گھڑیوں میں ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے لے جانا چاہا وہاں تک ایک آدمی کا دعویٰ ہے کہ وہ گیا. یہ عقل میں تو نہیں آتی بات، بہت عجیب دعویٰ ہے. انہوں نے حسب عادت تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا. انہی میں سے کچھ لوگ اس مجلس سے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ تم نے کچھ سنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ واقعہ آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں سنا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو قریش مکہ میں سے مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کو اس طرح کا واقعہ پیش آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. تو قریش مکہ نے کہا کہ گواہی کا لفظ تو بہت بڑا لفظ ہے. شہادت کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا، کسی چیز کو اپنی خود آنکھوں سے براہ راست دیکھنا. آپ نے کہاں اپنی آنکھوں سے ان کو یہ دیکھا جو آپ گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میں تو ان کو اس واقعے سے بھی بڑے واقعات میں سچا سمجھتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ واقعات تو ان بڑے واقعات کے سامنے تو بہت چھوٹا ہے. میں تو ان کی اس حوالے سے تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام ان کو آسمان سے خبریں ان پر آتی ہیں، وحی ان پر نازل ہوتی ہے، قرآن کریم کا ان پر نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صبح شام کا یہ معاملہ ہے، تو یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا واقعہ ہے. تو جب میں ان واقعات کی تصدیق کر رہا ہوں تو میں اس واقعے کی بھی تصدیق فوراً سے پہلے کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ہمیں بتایا کہ ایمان بالغیب کیا ہے. یہ ساری تمہید جو طویل ہو گئی وہ اس لیے تھی کہ آج کے جمعے کے موضوع کے لیے مختلف عنوان تھے. رائیونڈ کا اجتماع قریب ہے، اس حوالے سے بات کی جائے. گزشتہ دنوں جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا اس حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے کی جائے، لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ گزشتہ ہفتے جو شیخ یحییٰ السنوار رحمہ اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا 16 اکتوبر گزشتہ بدھ کو، جو ان کی شہادت کا معاملہ پیش آیا اور ان کی شہادت کی تکلیف کو، ان کے اس صدمے کو ہر باضمیر شخص نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ اس موضوع سے صرف نظر کیا جائے اور کسی اور موضوع پر بات کی جائے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری خبریں، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، دنیا کا پورا عالم کفر ایک طرف کیوں نہ ہو، سارے منافقین ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہر آنے والی خبر، ہر کان میں پڑنے والی بات وہ کسی اور طرف آپ کو کیوں نہ لے کر جا رہی ہو، لیکن اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہود بنی نذیر کو مدینہ منورہ سے بے دخل کیا، اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس سے جلا وطن کیا، اس دن سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسجد اقصیٰ
اور بیت المقدس وہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہو کر رہے گا، اور یہ مسلمانوں کا مقدس مقام قیامت تک کے لیے ہوگا۔ اس پر حق نہ یہودیوں کا ہے، اس پر حق نہ عیسائیوں کا ہے۔ جو جس طرح کا وہ اپنی کتاب کا حوالہ دیں، جس طرح کی تاریخ کا وہ تذکرہ ہمارے سامنے کریں، جس طرح کی ٹیکنالوجی وہ استعمال کر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، جس طرح کا پروپیگنڈا وہ کر آج کے مسلمان کو، آج کے کچے ذہن کو الجھانے کی کوشش کریں، لیکن ہمیں یہ پوری بصیرت کے ساتھ، ہمیں یہ پوری بشاشت کے ساتھ، ہمیں یہ پورے شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے اور اپنی اگلی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹھایا گیا قدم، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی، ہمیں اس کے سامنے کسی بھی طرح کی بات کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عجیب لڑائی ہے، پروپیگنڈا ہے، عجیب طرح کا سوشل میڈیا پر خبریں ہیں، یہ تک کانوں میں باتیں پڑ رہی ہیں کہ جی یہودیوں کو تو وہاں سے نکالا گیا تھا، تو اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس جگہ پر آئیں تو یہ تو ان کا حق ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس جملے میں آپ براہ راست کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا فیصلہ، ہماری زندگیاں آپ کے ایک فیصلے پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی نذیر کو، یہود بنی نذیر کو مکہ مدینہ منورہ سے بے دخل کیا، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ وحی کے ذریعے ہوا۔ سورہ حشر کی تلاوت کبھی آپ کیجئے، پوری سورت میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اب ہمیں اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اگر یہودیوں کو بیت المقدس سے باہر نکالا، باہر دفع کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ وہ ہمارے لیے ایسی دلیل ہے، ہمارے لیے ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے بعد ہمیں کسی دلیل کی، کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ اکیلے ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر اکیلے ان کا فیصلہ ہوتا تب بھی ہمارے لیے وہ اتنا ہی محترم تھا، ہمارے لیے وہ اتنا ہی قابل تقلید تھا، لیکن اس وقت کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فیصلے میں ملا ہوا تھا۔ ان کے فیصلے پر چوٹ کرنا، ان کے فیصلے کے حوالے سے کوئی بات کرنا، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بے حسی کی علامت ہے۔ جو غزہ کے مسلمان اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، شیخ یحییٰ السنوار رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانی ہمیں دی، آپ نے وہ بکواسات بھی سنی ہوں گی کہ جی عورتوں کا لباس پہن کر شیخ یحییٰ السنوار چھپتے پھر رہے ہیں۔ یہ ان بدبختوں کا پروپیگنڈا تھا۔ یحییٰ السنوار یرغمالیوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ یحییٰ السنوار وہ ٹنلز میں، سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کس طور پر، کس طرح، کس موقع پر، کس جگہ، کس انداز سے وہ ان بدبختوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو ان پروپیگنڈوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، اگر وہ عورتوں کا لباس پہن کر چھپ رہے تھے، اگر وہ ان بدبخت یرغمالیوں کو ڈھال بنا رہے تھے، تو تب بھی وہ صحیح ہوتے، وہ تب بھی صحیح ہوتے، اس لیے کہ ان حرام خوروں نے، ان بدبختوں نے ظلم کی کون سی صورت ہے جس کو اختیار نہیں کیا۔ اگر جواب میں مجاہدین کوئی صورت ایسی اختیار کریں جس سے وقتی طور پر وہ اپنا بچاؤ کر سکیں، تو اس کی اجازت تو عقل بھی دیتی ہے، شریعت بھی دیتی ہے، اخلاق بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خود دشمن کے کیمرے کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آخری زندگی کے، ان کے آخری وقت کے مناظر ہمارے سامنے آئے۔ شیخ اسماعیل حنیہ شہید ہوئے، ان کے آخری وقت کے مناظر ہمارے سامنے نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کا کیمرہ نہیں تھا۔ اگر بطور مثال کے اگر شیخ یحییٰ السنوار کی شہادت اس طور پر نہ ہوتی تو شاید ہمیں ان کے آخری وقت کے حالات اس طور پر سامنے نہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی چال، اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے شیخ یحییٰ السنوار کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیخ یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد، ان کے مرنے کے بعد میت کے طور پر مردہ حالت میں بھی ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ تو ان حضرات کا ذکر کرتے ہوئے تو مجھ جیسے کو شرم آتی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایمان کی ایک نئی تعریف ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہماری گفتگو کا مخاطب، ہماری گفتگو کا موضوع یہ عظیم لوگ ہرگز نہیں ہیں۔ ہماری زبان میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی اس غلیظ زبان سے، ہم اپنی اس گناہوں والی زبان سے ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کریں۔ گفتگو کا مقصد، بات کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے طور پر خدا کے لیے بے حسی کا شکار نہ ہوں۔ خدا را ہم بے حسی کا شکار نہ ہوں۔ جنگیں وہ حوصلوں پر لڑی جاتی ہیں، وہ ہتھیاروں پر ہرگز نہیں لڑی جاتی۔ ہتھیار وہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر جنگ ہتھیار پر لڑی جاتی تو آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں پورا عالم کفر اس طرح ہزیمت کا شکار نہ ہوتا۔ اگر جنگ ہتھیار پر لڑی جاتی تو 1 سال سے جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور 1 سال کا جملہ کہنا غلط ہے، جو تقریباً 70 سالوں سے فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ قصہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ یعنی کون سا وہ ہتھیار ہے، کون سا وہ جدید زمانے کا اسلحہ ہے جس کا وہاں استعمال نہیں ہو رہا۔ جنگیں وہ حوصلوں پر لڑی جاتی ہیں۔ ہم کم از کم اتنے نہ گریں، ہم کم از کم اتنے شیطان کے اغوا کا شکار نہ ہوں کہ ہم حوصلے ہی اپنے چھوڑ بیٹھیں، ہم اپنے حوصلے ہی پست کر بیٹھیں۔ کم از کم ہم اتنی حس اپنے میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے غزہ کے مجاہدین، ہمارے غزہ کے مجبور مظلوم مسلمان جن حالات کا شکار ہیں، ہم ان کے ساتھ جس طور پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اگر ہم اس طور پر کھڑے نہیں ہیں تو کم از کم ہم اتنے بے حس، ہم اتنے بے غیرت نہ بنیں کہ ان موضوعات میں ہم الجھیں کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو نکالا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی زمین پر واپس آئیں۔ ایسے حق پر 100 مرتبہ لعنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور قرآن کریم میں نازل شدہ آیات کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کے لیے بڑوں کی، اکابرین کی ہدایت کے نتیجے میں ہم بائیکاٹ والے معاملے کو ہرگز ہلکا نہ لیں۔ ہم بائیکاٹ کے معاملے میں کم از کم، میں نے آپ سے ایک اور موقع پر بھی عرض کیا کہ کچھ تو ہم اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسی بات رکھیں کہ قیامت کے دن ہم سے اگر سوال کیا جائے تو اس جھوٹے منہ کوئی پھوٹی بات ہم کہنے کے وہاں قابل ہوں، اور اس کا ذریعہ جو موجودہ صورتحال میں اختیار کیا جا سکتا ہے اور وہ بڑوں کی ہدایت کی روشنی میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کے معاملے کو ہرگز ہلکا نہ لیں۔ بائیکاٹ کے نتیجے میں کس قدر نقصان ان بدبختوں کو ہو رہا ہے، اس کے کچھ اعداد و شمار میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم شیخ یحییٰ السنوار کی طرح اپنی جان، اپنا مال، اپنا جذبہ، اپنا حوصلہ وہ مظلوم غزہ کے مسلمانوں پر نچھاور کرنے والے ہوں۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہوں، لیکن اکابرین کی ہدایات کی روشنی میں جب تک اس محاذ پر ہمیں جانے کا حکم نہیں دیا جاتا تو جو ان کی ہدایات ہیں، جو ان کی
موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو ان کی طرف سے ہمارے لیے باتیں ہیں، جو ان کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہم اسے اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ شیخ یحییٰ السنوار کی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ یحییٰ السنوار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو اس ظلم، اس بربریت، اس فساد کے ختم کرنے کا ذریعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہود غاصبین کو نیست و نابود فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد اور نصرت جلد از جلد عطا نازل فرمائیں۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، یہ آزمائش، یہ بلایا، یہ مصائب، یہ ان کے رفع درجات کا سبب ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد فتح مبین مجاہدین کو، غزہ کے مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔